اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، لائق احترام محمود سومرو زندہ باد، محترم جناب محمد اسلم غوری صاحب، مولانا محمد غیاث صاحب، برادر عزیز سمیع الحق سواتی صاحب، اسٹیج پر موجود عہدیداران، ذمہ داران، پنڈال میں موجود شیریں جناح کالونی کے میرے ساتھیوں، بلدیاتی انتخابات کا دورہ ہے۔ تمام جماعتیں اپنے منشور کے ساتھ عوام کے پاس جا رہی ہیں، اور اپنے امیدواران کے حوالے سے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ 25 دن قبل صوبائی جماعت نے میرا شیڈول بھی طے کیا کہ میں نے کراچی کے ہر ضلع میں مختلف پروگرام کر کے اپنے ساتھیوں کے الیکشن کیمپین میں حصہ لینا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسی سلسلے میں ضلع غربی کراچی میں، پھر کل پورا دن ضلع ملیر کراچی میں، اور آج ضلع جنوبی میں، کل ضلع کورنگی میں مختلف پروگرامات میں شریک ہونا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہر الیکشن میں ہر امیدوار، ہر پارٹی کا ممبر لوگوں کو سنہری خواب دکھاتے ہیں، اور الیکشن کے بعد وہ جماعت اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو گو کے بھول جاتی ہے۔ لیکن یہ ہمارے صوبہ سندھ کی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگ صوبہ سندھ کے اقتدار پر مسلط رہے ہیں جنہوں نے صرف دعوے کیے ہیں۔ سندھ کے اندر عملی طور پر ان کا کام اگر دیکھا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔
لیکن ہم نے بھی ہمت نہیں ہاری. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مقابلے میں بندے کھڑے کرنے ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقابلے میں الیکشن لڑنی ہو، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہو، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں، نوابوں کے مقابلے میں الیکشن لڑنی ہو، جمعیت علماء اسلام نے میدان خالی نہیں چھوڑا. ہم عوام کے پاس گئے ہیں، ہم نے عوام سے اپیل کی ہے اور فیصلہ عوام پر چھوڑا ہے. اچھے لوگ آئیں گے تو اچھائی ہوگی، بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ آزمایا جائے گا تو نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ صرف یہ بات کہہ کر کیوں جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو مولوی ہیں، یہ تو ملا ہیں. کیا مولوی کو سیاست کا حق حاصل نہیں؟ کیا ملا اور مولوی کو اقتدار کرنے کا حق حاصل نہیں؟ کیا جس اسلامی نظام کے نفاذ کی ہم بات کرتے ہیں یا امید رکھتے ہیں، وہ اسلامی نظام جاگیردار اور سرمایہ دار جیت کر لائے گا؟ جس صدیقی، فاروقی، عثمانی، حیدری دور کی یادیں تازہ ہوتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ملک کے خزانے کو لوٹنے والے، غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے وہ نظام کی یادیں تازہ کر سکتے ہیں؟ جواب نہیں میں ملے گا. تو پھر ہمیں آج یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہوگا کہ 74 سالوں سے جو قیادت منہ چڑھا رہی ہے، 74 سالوں سے جس قیادت نے نعرے پر ووٹ لے کر اقتدار کر کے عوام کو کچھ دینے کے بجائے عوام سے چھینا ہی چھینا ہے، ہمیں آنے والے انتخابات میں ایسے لوگوں کو مسترد کرنا ہوگا. ہمیں علماء کو، علماء کے نمائندوں کو آگے کرنا ہوگا اور ایک مرتبہ علماء کی قیادت پر اعتماد کرنا ہوگا. آج بھی علماء کا پارلیمانی کردار آپ کے سامنے، چاہے وہ پاناما لیکس ہو، وکی لیکس ہو، ڈان لیکس ہو، چاہے وہ نیب اور سپریم کورٹ اور FIA کی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹیں ہوں، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے ہوں، آپ تمام چیزوں کو اٹھا کر دیکھ لیں. اگر بھتہ خوری سے، اگر ٹارگٹ کلنگ سے، اگر غریب کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے، اگر قومی خزانے کو خرد برد کرنے سے کسی جماعت کے عام کارکن کا بھی دامن محفوظ ہے تو وہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. اگر ہمارے وزرائے اعلیٰ پر، ہمارے وفاقی وزراء پر، ہمارے MNAs اور MPAs پر، ہمارے یونین کونسل کے چیئرمین سے لے کر میئر اور ڈپٹی میئر تک رہنے والے اپنے دامن کو کرپشن سے پاک رکھ کر عوام کی خدمت کر سکتے ہیں تو شیرین جناح کالونی سے جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ بلدیاتی الیکشن میں جیت کر یہاں اس علاقے کی خدمت کیوں نہیں کر سکتا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، ہم نے اپنا کردار ادا کر لیا ہے. آپ علماء پر تنقید تو بڑے جلدی کرتے ہیں، ہمارے اوپر تنقید کے نشتر تو بہت تیز چلاتے ہیں، ہر محاذ پر کھڑے ہو کر ہم سے سوال اور جواب تو کرتے ہیں. ہم نے آج آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہمارے ساتھیوں پر اعتماد کریں، ان کو جتوائیں
اور جمعیت کے امیدوار کو آپ خود امیدوار تصور کریں کہ میں بذات خود امیدوار ہوں، گلی گلی گھر گھر محلے محلے جا کر اس کو جتوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ایک مرتبہ ہمارا ساتھی جیت کر آئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس علاقے کے فنڈ، اس علاقے کے جتنے ترقیاتی منصوبے ہوں گے یہاں کے عوام کے مرضی کے مطابق ہوں گے، ان کے مخالف نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ شیریں جناح کالونی کے عوام نے کرنا ہے، یہ فیصلہ یہاں کے بزرگوں، یہاں کے نوجوانوں، یہاں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے کرنا ہے۔ آج میں اپنے عہدیداران، اپنے ذمہ داران، اپنے اکابرین کے ساتھ مل کر اس کارنر میٹنگ میں صرف یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ 74 سال سے جو قیادت منہ چڑھا رہی ہے اس کو مسترد کریں، علماء کے نمائندوں پر اعتماد کریں، ایک مرتبہ ہمیں موقع دیں، آپ ہمارے ساتھیوں کو جتوائیں۔ میں اس بھرے اسٹیج سے ببانگے دوہل یہ بات کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن اگر جیت کر آئے گا اسی گلی میں کھڑے ہو کر وہ ایک ایک روپے کے حساب کتاب آپ کو دینے کا پابند ہوگا۔ میں ذمہ دار ہوں گا کہ علاقے کے اخراجات، علاقے کی آمدنی اور روانگی کا حساب کتاب ہم علاقے کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ شاید ایسی کوئی آفر، شاید ایسی کوئی آفر آپ کو کوئی اور جماعت کا بندہ نہ دے سکے، شاید ایسی کوئی آفر کوئی اور جماعت آپ کو نہ دے سکے، لیکن میں دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کو جتوائیں، ہم ہر سال یہاں روڈ پر کھلی کچہری منعقد کر کے آپ کو پوری یونین کونسل کا حساب کتاب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ اب بس کرو یار، بس کرو بھائی۔ لہذا میں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ عبید اللہ شاہ کو یا اس کے ساتھ ہمارے باقی امیدواران کو آپ راشد سمر تصور کریں گے اور آپ ان پر اعتماد کریں گے گو کہ میرے اوپر اعتماد کریں گے، آپ ان کو جتوائیں گے گو کہ مجھے جتوائیں گے، آپ ان کے لیے گھر گھر در در جا کر محنت کریں گے گو کہ میرے لیے محنت کریں گے۔ تو کیا میں شیریں جناح کالونی کے ان باشعور عوام سے یہ امید رکھوں کہ آپ انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات کے لیے جمعیت علماء اسلام کے پینل کے لیے محنت کریں گے، گھر گھر جائیں گے، بزرگوں، بوڑھوں، نوجوانوں کو قائل کریں گے اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی الیکشن کے ووٹ کے لیے مہر ٹھپا کتاب کے نشان پر لگوانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش کریں گے۔ تیار ہیں آپ سب انشاءاللہ؟ تو پھر اجازت سے پہلے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ٹھپے پہ ٹھپا۔ آپ ہی نہیں بول رہے تو باقی کیسے بولیں گے؟ اور یہاں قریب میں ایک بڑا ہاؤس ہے، میں وہاں تک آپ کی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پڑوس سے بھی کتاب اور کتاب اور کتاب کی صدائیں آ رہی ہیں، تاکہ ٹھنڈ بھی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، آواز پہنچ بھی سکتی ہے۔ ذرا میرے ساتھ بآواز بلند بولیں، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ راشد خالد محمود شہر سے بابا نکل جاؤ نا، نکل جاؤ جلدی، بھائی لارا خالی کر دینا، لارا خالی نکل جاؤ جلدی سے۔